كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا. کچھ نہیں ہے، جبریل گھبرائے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے، چہرے کا رنگ اڑا ہوا. آپ نے کہا جبریل کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ، اللہ نے دوزخ کی آگ کو بھڑکایا ہے، میں ڈر کے آپ کے پاس آ گیا ہوں. جس سے جبریل ڈرتا ہو، جہنم، پھر حطمہ، پھر لظا، پھر سعیر، پھر سقر، پھر جہیم، پھر حاویہ. جہنم کے 7 حصے ہیں. سب سے نیچے حاویہ، منافق ٹھکانہ ہے، منافقین کا ٹھکانہ ہے. پھر جہیم ہے، مشرکین کا ٹھکانہ ہے. پھر سقر ہے، صابئین کا ٹھکانہ ہے. پھر سعیر ہے، مجوس کا ٹھکانہ ہے. پھر لظا ہے، یہود کا ٹھکانہ ہے. پھر حطمہ ہے، عیسائیوں کا ٹھکانہ ہے. یہ 6 حصے سینٹرل جیل ہیں. جائے ہے جو اس میں چلا گیا کبھی نہ نکلے گا، کبھی نہ نکلے گا. ان کے جسم ہوں گے 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان، 450 کلومیٹر. میرے نبی نے فرمایا جہنمی جب بیٹھے گا زمین پر تو اس کا بیٹھنا، اس کی چوکڑی مکے اور مدینے کے درمیانی فاصلے کے برابر ہوگی. اتنا بڑا جسم ہو جائے گا، ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا. یہ کھال جو 1 سینٹی میٹر ہے، 1 سینٹی میٹر، یہ کھال 90 فٹ کی ہوگی، 90 فٹ کی کھال ہوگی. اور یہ جو 2 کندھوں کا فاصلہ ہے، یہ ایک گھوڑا 3 دن مسلسل بھاگتا رہے، دن بھی رات بھی. تقریباً گھوڑا 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے سفر کرتا ہے. وہ 72 گھنٹے چلتا رہے، 72 گھنٹے چلتا رہے تو کوئی وہ 3500 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے. تو ایک جہنمی کی چھاتی 3500 کلومیٹر کے برابر پھیلا دی جائے گی. یہ سب کیوں ہے؟ لیذوقوا العذاب، کہ آج چکھو. تم کہتے تھے کدھر ہے اللہ، کون ہے ہمیں پوچھنے والا؟ آج میں پوچھ رہا ہوں، اب بھاگ کے دکھاؤ. این المفر، بھاگو. لا تخفى منکم خافیہ، چھپ کے دکھاؤ. تنفذوا، آج نکل کے دکھاؤ، آج لڑ کے دکھاؤ. یہ 6 حصے جہنم کے ہمیشہ کی سینٹرل جیل ہیں. اس کا جانے والا کبھی نہ نکلے گا، کبھی نہ نکلے گا. یہ آپس میں لڑائی کریں گے. هل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، اپنے سرداروں سے کہیں گے تمہارے پیچھے ہم جہنم میں گئے، آج کچھ بچا سکتے ہو؟ وہ کہیں گے انا کل فیہا ان اللہ قد حکم بین العباد، تم بھی جلو ہم بھی جل رہے ہیں. پھر وہ اپنے مل کر سارے مشورہ کریں گے تو جہنم کے فرشتوں سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، اپنے اللہ سے کہو تھوڑا سا عذاب کم کر دے، تھوڑا سا عذاب کم کر دے. تو جواب میں فرشتے کہیں گے اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، تمہیں کوئی بتانے آیا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے؟ کہاں آئے تو تھے، آئے تو تھے. قالوا بلا، ہاں آئے تھے. پھر کیا ہوا؟ پھر ہم نے جھٹلا دیا. ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. جاؤ جاؤ آپ ڈٹھی جاسی، آپ ڈٹھی جاسی، آپ ڈٹھی جاسی. ہن ویکھو، ہن آئی پئی ہے، ہن ویکھو آپ ڈٹھی جاسی، ہن ویکھو. فدعوا وما دعاء الکافرین الا فی الضلال، آج دعا کرو، آج تمہاری دعا قبول نہیں ہے. پھر کہیں گے مالک سے بات کرو. مالک کون ہے؟ جہنم کا بڑا فرشتہ. یا مالک یا مالک یا مالک. وہ کہے گا 1000 برس کے بعد کہے گا ہاں کیا کہتے ہو؟ وہ کہیں گے لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے دے. وہ کہے گا انکم ماکثون لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون. موت مر گئی، اب زندہ رہنا ہے، اسی طرح چلنا ہے. او اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، واپس آ جاؤ، اس زندگی سے واپس آ جاؤ. یہ اللہ کی دوزخ بجھا دو، یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، یا منکر نکیر کو قتل کر دینا، یا اللہ کے فرشتوں کو قتل کر دینا. یا اللہ دے آگو آکڑ جاونا میں حساب نہیں دیندا.
اور یہ اگر نہیں کر سکتے اور اللہ کی قسم نہیں کر سکتے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، واپس لوٹو، واپس لوٹو، واپس لوٹو۔ جن راہوں پہ یہ انسانی قافلہ جا رہا ہے یہ خوفناک جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ یہ عزت عزت نہیں، یہ ذلت ذلت نہیں، یہ بلندی بلندی نہیں جس کے بعد میرا اللہ ناراض ہو جائے، وہ پستی پستی نہیں جس کے بعد اللہ راضی ہو جائے، وہ ذلت ذلت نہیں جس کے بعد اللہ مل جائے، وہ عزت عزت نہیں جس کے بعد اللہ ناراض ہو جائے۔ اللہ کے واسطے واپس آؤ۔ وہ کہیں گے آپ کیا کریں؟ کہیں گے اللہ سے بات کرو، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ ہزاروں سال کے بعد اللہ کہے گا کیا کہتے ہو؟ وہ کہیں گے غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ یا اللہ بدبختی غالب آئی اور ہم تیرا انکار کر بیٹھے، ہمیں معافی دے، اب ہم توبہ کرتے ہیں۔ میرا اللہ کہے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، یہیں ذلیل ہو کے پڑ جاؤ اور اپنی بکواس بند کر دو۔ اور اللہ کہے گا مالک، وہ کہے گا لبیک، اللہ کہے گا دوزخ کو تالا لگا دے، اسے تالا لگ جائے گا، نہ اندر کو جا سکے گا نہ باہر کو نکل سکے گا۔ اس کے اوپر جہنم ہے، 7واں حصہ۔ پہلا نمبر 1 جہنم۔ جبریل اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حاویہ میں منافق، جحیم میں مشرک، عبداللہ بن ابی حاویہ میں، ابو جہل جحیم میں، سقر میں صابعین، سعیر میں مجوس، لظا میں یہودی، حطمہ میں عیسائی، اور جہنم میں اور آگے چوک۔ تو آپ نے فرمایا اور جہنم میں کون؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے شرم آتی۔ آپ نے کہا نہیں، بتاؤ کہ جہنم میں آپ کی امت جائے گی، آپ کی امت کے نافرمان جھوٹ بولتے مر گئے، نمازیں چھوڑتے مر گئے، سود کھاتے مر گئے، ظلم کرتے مر گئے، زنا کرتے مر گئے، شرابیں پیتے مر گئے، تجارت میں کھوٹ ملاوٹ ہیرا پھیری وعدہ خلافی کرتے مر گئے، زمینیں دباتے مر گئے، نماز چھوڑتے مر گئے، روزہ چھوڑتے مر گئے، زکات چھوڑتے مر گئے، حج چھوڑتے مر گئے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے کرتے مر گئے۔ ماں باپ کی نافرمانی تو وہ وبال ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہ میرے اللہ کو پتا ہے۔ کہ کوئی نشانی تو بتائیں۔ کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ جب جہانیہ کی ماؤں کو اولاد ذلیل کرے گی، جب دنیا پر خانے وال کی مائیں ذلیل ہوں گی اولاد کے ہاتھوں، تو میرے نبی نے کہا انتظار کرو، پھر قیامت کے نقارے پہ چوٹ پڑنے والی ہے۔ ہاں، ایک بیٹی اپنی ماں سے کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، اور میں کھڑا سن رہا تھا اور اس کی ماں کے خاموش آنسو گر رہے تھے، تو میں کانپ گیا، یا اللہ عذاب نہ بھیج دینا، یا اللہ کوئی عذاب نہ آ جائے کہ بیٹیاں ماؤں سے کہیں بکواس نہ کر۔ جب بیٹیاں ماؤں سے کہیں گی بکواس نہ کر، جب بیٹے ماؤں سے کہیں گے بھوک نہیں، بڈھی ہو گئی ہے سر کھا لے آئی، جب اولاد باپ سے کہے گی ابا تو آج تک میرے واسطے کیتا کی ہے، تو آج تک میرے واسطے بنایا کی ہے، تو پھر انتظار کرو جہنم کی آگ کا، اور انتظار کرو دنیا کے بھی جہنم بن جانے کا اور ذلت اور پستیوں میں ڈوب جانے کا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں اس کی ایسی نوکری کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا، میں کہتا لبیک اماں جی، نماز پھر پڑھوں گا، آپ فرمائیں کیا کہنا ہے۔ اور جب اولاد ماؤں کو پانی پلا کے راضی نہ ہو، حال پوچھ کے راضی نہ ہو، تو پھر انتظار کرو یا رسول اللہ جہنم آپ کی امت کے نافرمانوں کے لیے۔ تو اللہ کے نبی غش کھا کے گر گئے، بے ہوش ہو گئے کہ وہ تو جہنم کو دیکھ کر آئے ہیں، اور مدینے میں بیٹھ کے بھی دیکھتے ہیں۔ آپ نماز پڑھاتے مصلی پر کھڑے تھے، آگے چلے گئے، نماز کے اندر ہی آگے چلنا شروع کر
پھر آگے جا کر بالکل محراب کی دیوار تک چلے، پھر وہاں سے واپس آتے 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 مصلی کے کنارے پر پہنچ گئے۔ پہلی صف والوں نے یہ منظر دیکھا، سلام پھیرا، یا رسول اللہ یہ کیا کیا، کبھی پہلے نہیں دیکھا۔ ارشاد فرمایا مجھے جنت کے انگوروں کے گچھے لٹکے نظر آئے تو میں ان کو دیکھ کے آگے بڑھتا گیا۔ پھر میرے اللہ نے مجھے آگ دکھائی، آگ کے شعلے نظر آئے، بھڑک نظر آئی تو میں ڈر کے پیچھے ہٹتا گیا۔ وہ تو ان آنکھوں سے جنت اور دوزخ کے نظارے کر رہے تھے تو آپ بے ہوش ہو کے گر گئے، ہوش نہیں ہے۔ 3 دن گزر گئے، روئے جا رہے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں گھر میں چلے جائیں، نماز پڑھاتے ہیں گھر میں چلے جاتے ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں، بات نہیں کرتے ہیں۔ ابو بکر گھبرا کر گئے، یا رسول اللہ میں اندر آ سکتا ہوں؟ آپ نے اجازت نہیں دی۔ پھر عمر گئے پوچھنے کے، یا رسول اللہ میں اندر آ سکتا ہوں؟ آپ نے اجازت نہیں دی۔ پھر سلمان فارسی گئے، یا رسول اللہ میں اندر آ سکتا ہوں؟ آپ نے اجازت نہیں دی۔ سلمان فارسی بھاگے ہوئے حضرت فاطمہ کے پاس گئے، ان کو خیال آیا کہ ان کو انکار نہیں ہو سکتا کہ بیٹی فاطمہ آج تیسرا دن ہے اللہ کے نبی کا آنسو نہیں بند ہو رہا اور کسی سے بات نہیں فرما رہے، اللہ کے واسطے جا کے پوچھ ہمارے نبی کو کیا ہوا ہے۔ بس فاطمہ نے چادر اٹھائی، لپیٹی، وہ دوڑ لگائی، دروازے پہ دستک دی۔ کبھی اپنا دین بھی سیکھا ہوتا، پیسہ کمانا ہی سیکھتے ہو، سیاست کرنا سیکھتے ہو، کچھ دین کے لیے بھی وقت دیا ہوتا۔ بس فاطمہ نے دروازے پہ دستک دی تو آپ کو ایسا عشق تھا اپنی بیٹی سے، آپ نے کہا یہ تو فاطمہ کی دستک ہے، یہ تو فاطمہ کی دستک، صرف خالی تھپ تھپ سے پہچان لیا کہ یہ تو فاطمہ کی دستک ہے۔ دروازہ کھولا جائے، دروازہ کھولا، فاطمہ اندر آئیں تو اللہ کے نبی کے آنسو خاموش کہ میرے ماں باپ، میری جان قربان آپ کو یا رسول اللہ، کیا ہوا آپ کو؟ کہ میری بیٹی فاطمہ میں تمہیں کیا بتاؤں کیا ہوا، مجھے جبریل بتا کر گیا ہے کہ میری امت کے نافرمانوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کتنوں کے منہ میں ہاتھ ڈالیں گے فرشتے اور ان کو یوں گھسیٹیں گے، کہیں گے ہائے ہم پر رحم کرو، وہ کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں۔ میں کتنی عورتوں کو دیکھ رہا ہوں جن کے بالوں کی چوٹیوں سے فرشتے ان کو گھسیٹ رہے ہوں گے، وہ کہیں گے ہم پہ رحم کرو، ہم پہ رحم کرو، وہ کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا تو ہم کہاں سے رحم کریں۔ ہاں یہ ہونے والا ہے، جہنم بھڑک رہی ہے، جنت مہک رہی ہے۔ اللہ بیدار زندہ حی قیوم ہے، سویا نہیں ہے، غافل نہیں ہے، جاہل نہیں ہے، عاجز نہیں ہے۔ ایک دن فیصلے کا رکھا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین میں زلزلہ، اذا الشمس كورت، آسمان گئے، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ستارے جھڑے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ، اذا السماء انشقت، آسمان لیراں، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، آسمان پرانے کپڑے کی طرح لیراں ہو چکا ہے۔ والملک علی ارجائها، فرشتے بھاگ کے کناروں تک پہنچ چکے ہیں۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش الحاقة
ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. یہ سب قیامت کو اللہ بتا رہا ہے. هو الحق يسود في كل سماء هو الحق يسود. الله الله الله